ورنہ کتاب خدا سمجھنا، کتاب خدا تو بہت دور ہے، اس میں خدا سمجھنا انسان کے بس میں نہیں تھا اور نہیں ہے۔ پروردگار عالم کے اسماء الہیہ کے حوالے سے آپ کی خدمت مقدس میں کچھ جملے عرض کرنا چاہوں گا تاکہ خود لفظ کتاب میں آیات محکمات اور آیات متشابہات اور پروردگار نے جو انتخاب کیا الراسخون فی العلم کا، ان کی بارگاہ سے اگر دور رہا جائے تو کیا کلام خدا سمجھا جائے جبکہ نام خدا سمجھ میں نہ رہا ہو۔ نام خدا کیا ہے؟ آج جمعے کا دن، اور جمعے کے دن کے اعتبار سے صرف 5 جملے آپ کی خدمت میں دعائے سماعت کے حوالے سے۔ دعائے سماعت کی روایت زمانہ غیبت صغرا سے اس کا ایک تعلق بیان کیا گیا، اور بعض علماء نے اس دعا کو 2 اماموں سے الگ الگ بیان کیا، یعنی کہ امام محمد باقر، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ الفاظ اس دعا کا پہلا جملہ، اس کو دعائے شبور بھی کہتے ہیں، اور ہمارے درمیان بعض تلفظ کی غلطی کرتے ہوئے دعائے سماعت کہہ دیتے۔ دعائے سماعت نہیں ہے، دعائے سماعت ہے۔ سماعت اور ہے، سماعت اور ہے۔ سماعت کہتے ہیں علامت کو، سماعت کہتے ہیں سننے کو۔ یہ دعائے سماعت ہے، علامت۔ کس کی علامت؟ پہلا جملہ اللہم انی اسألک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم۔ اے خدا، اللہم، اے اللہ، انی اسألک، میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے نام کے ساتھ، بسمک العظیم، اس نام کے ساتھ جو عظیم ہے، خالی عظیم نہیں، الاعظم، عظیم تر ہے، الاعز، عزیز ترین نام ہے، الاجل، جلیل ترین نام ہے، الاکرم، کریم ترین نام ہے۔ عظیم سے اکرم تک کا سفر ہے۔ اس پر جو ابتدائے وحی سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل، اہل علم و ادب کا مجمع ہے، اور آپ کی خدمت میں مسلسل ماہ رمضان کے بابرکت ساعتوں میں حاضری کا شرف مجھے ملتا رہا ہے، تو اس لیے وہ سبق ہم دہرا لیتے ہیں۔ پھر میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ اگر کبھی آپ نماز واجب میں رکعت اول میں الحمد کے بعد کسی سورے کا انتخاب کرنا چاہیں تو ساری صورتوں کو چھوڑ کر سورہ قدر پڑھا کیجیے، ساری صورتوں کو چھوڑ کر سورہ قدر پڑھیے، یعنی 5 نمازیں پنجگانہ، اور ہر نماز واجب میں رکعت اول میں الحمد کے بعد سورہ قدر کی تلاوت۔ نماز بھی 5 ہیں اور اس سورے میں آیات بھی 5 ہیں، تو پنجتن کے نام کی برکت سے ہی انتخاب کر لیجیے۔ لازم تو نہیں ہے کہ سورہ کوثر ہی پڑھیں گے، 2 کا ہی تو فرق، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، وہ 3 آیت نہیں، 5 آیت۔ تو اگر سورہ قدر بار بار پڑھیں گے
تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں. میرا عنوان سورہ قدر کی فضائل نہیں ہے، ربط کو قائم کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا. سورہ قدر انسان کو جوڑتا ہے شب قدر سے، انسان کو جوڑتا ہے عظمت قرآن سے. سورہ قدر انسان کو جوڑتا ہے امام زمان سے. اب جس سے قرآن مل جائے، امام زمان مل جائیں، شب قدر میں تقدیر کے لکھے جانے کا انداز مل جائے، پھر اس سے دن بھر اور کیا چاہیے. باقی ساری صورتیں اپنے مقام پر محترم ہیں، قرآن کا حصہ ہیں، لیکن سورہ قدر، تو سورہ قدر اپنے مقام پر نزول قرآن کو بیان کرتی، لیکن ابتدائے وحی اور رجب کی 27 تاریخ اللہ کے حبیب ایک ایسے پہاڑ پر ہیں کہ جو پہاڑ آپ کو پہچانتا ہے. پہاڑ پہ چڑھنے والے پہچانے نہ پہچانے، پہاڑ آپ کو پہچانتا ہے. اس لیے پہچانتا ہے کہ روئے زمین پر اس پہاڑ کی عظمت باقی پہاڑوں سے مختلف ہے اور محبت کے تقاضے ہوا کرتے ہیں. اگر کوئی پتھر ہو کر بھی محمد سے محبت کرے تو حبیب حبیب ہو کر اس کی طرف رغبت کا اظہار کرتے ہیں. اس پہاڑ پر اللہ کے رسول پر وحی نازل ہوئی. اقرا بسم ربک، رب نہیں اسم، الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. تخلیق اور تعلیم. ابتدائے قرآن کیا ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان کی توجہ رہے تخلیق پر اور تعلیم پر. اکرم کا استعمال ہوا ابتدائے وحی پروردگار سورہ علق 5 ابتدائی آیات کا آخری حصہ. اور یہاں پر دعائے سمات میں اللہم انی اسألک بسمک العظیم العظم الاعز الاجل الاکرم الذی اذا دعیت بہ علی مغالق ابواب السماء للفتح بالرحمت انفتحت. جو آپ تلاش کرتے ہیں کوئی ایسی آپ کو چابی مل جائے کی سکسیس کی، کامیابی کی، اس سے آپ سارے تالے کھول لیں، تو چابی تو مل جائے، چابی کو لگانا بھی آنا چاہیے، ورنہ چابی کسی بندر کے ہاتھ میں دے دیں کیا ہوگا؟ کھیل سکتا ہے. آپ کی بات نہیں ہو رہی. قرآن کہتا ہے جو خسارے میں تھے وہ بندر بن گئے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. قرآن کے الفاظ کونو پڑھ دیتا ہوں قردۃ خاسئین. تو بہرحال انسان اور ہے، حیوان اور ہے. تو مسئلہ انسان کا، ہر ایک انسان کی خواہش ہے کہ کامیابی کی چابی اسے مل جائے، اور چابی سنبھالنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر پا رہا. ہر جمعے کا دن دعائے سمات انسان کو ان چابیوں کی یاد دلاتی. الذی اذا دعیت، پروردگار تیرے اس نام سے تو اس سے سوال کر رہا ہوں کہ جس نام کو اگر اذا دعیت پڑھ دیا جائے، علی مغالق، مغالق جمع مغلق یعنی لاکس، ان تمام تالوں پر، ابواب السماء جو آسمان کے دروازوں پہ لگے ہوئے، للفتح بالرحمت،
اس نام کو اگر ان تالوں پہ پڑھ دیا جائے جو آسمان کے دروازوں پہ لگے ہوئے، بہت غور کیجیے گا، کل کی بات یاد دلاؤں،